پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت، وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے. میں تو ایک اسٹریٹ آدمی ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں. وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کبھی فرقہ واریت میں، کبھی لاسانیت میں، کبھی قوم پرستی میں. اور وہاں پر جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے مطابق اس وقت اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر ایسے کوئی لوگ موجود ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں. اس کو مارو یہ کافر ہے اور اس کو مارو یہ کافر ہے. اب ایسے حالات میں جو وہ لوگ ہیں، جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، جب تک ہم یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں کہ یہ ایشو نفرت کا ہے، یہ وہ جڑ ہے اس درخت کی کہ جس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا اور جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، تو ظاہری بات ہے پتے جھڑیں گے اس کے اور درخت سوکھے گا. اس میں پورا کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. اب یہ ایک اور اس سے پہلے بھی جرگے بنائے ہیں، بھیجے ہیں، سیز فائر ہوتا ہے، کچھ ایلیمنٹ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں کیسے یہ کہتا ہوں کہ نفرت نہیں ہے. ایک بندے کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے سر سے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اس سے، تو میرا بچہ جب اس طرح کرے گا تو کیا یہ نفرت نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں والے بیٹھتے ہیں جی ہمیں امن چاہیے، وہاں والے بیٹھتے ہیں ہمیں امن چاہیے، لیکن امن لائے گا کون؟ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہو، اس کو کچھ مت کہو. ایک ٹیچر ہے وہ نفرت پھیلوا رہا ہے، اس کا کام تعلیم دینا ہے، وہ کھڑا ہو کر بچوں کو اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے، نفرت کی تعلیم، تفرقے کی تعلیم. تو اگر اس کو میں پنش کرتا ہوں تو اب میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں اب جس کو پنش کروں گا اس کی سفارش کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی صحیح تو سفارش نہیں مانی جائے گی. ہی ول بی ڈیلٹ ود فورس پراپرلی. تو باقی اگر گورنر صاحب کا تو یہ کام ایسے ہے نہیں، وہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے، کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے. ابھی مرڈ کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے اس میں، لیکن چونکہ ویلا ہے، وہ کوٹ موٹ اور سوٹ بڑے سلوائے ہوئے ہیں، بیچارے کی فوٹو نکالنی ہوتی ہے، ویڈیو بنانی ہوتی ہے، کوٹ ٹائی پہن کر کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوم رہا ہوتا ہے. اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا، اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. دوسری بات، یہ جو اور صوبے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. کچے کے ڈاکو کا مقابلہ کرنا اور ایسے فورسز کا مقابلہ کرنا جنہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے آپ کی بارڈر پہ ہوں اور ان کے اور آپ کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، اس میں بڑا فرق ہے. سندھ میں کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے، پنجاب میں نہیں ہو رہے، پاکستان کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ہی سفر کر رہے ہیں چیزوں، کیونکہ ادھر بھی بارڈرز کے مسئلے ہیں. تو یہ کمپیریزن جب کرتے ہیں نا ایپل اور مینگو کا، یہ زیادتی ہے. اللہ آپ ایسے حالات نہ لائے، یہ پورا پاکستان ہمارا ہے، لیکن ان چیزوں پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی صوبے کے لیے اچھی بات کے لیے تمام پارٹیز کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے بھی بلایا جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں جانے کو تیار ہوں. لیکن ایک بات ہے، جو گورنر کی حیثیت ہے اس حیثیت نہیں بات کرے گا، اور جو اس وقت عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، جو ایک چیف منسٹر کی حیثیت ہے، وہ اسی جگہ پہ بیٹھ گزری بات کرے گا. یہ ڈومیننسی کر کے کھانیاں بنا کر مطلب چیزوں کو اپنی طرف سے کر کے اس چیز کے میں حق پہ نہیں ہوں. ہاں آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ مل جائے، آپ کی پارٹی کو لوگ ووٹ دے دیں، پھر آپ اپنے شوق پورے کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پرچی پہ آ گئے ہیں، فارم 47 کے کل آپ کے 2 یا 3 ایم پی اے نہیں ہیں یہاں پر، اور وہ پاکستان کا چونکہ آئین ایسا بنا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے، پرچی پہ آپ آ گئے ہو اور پرچی پہ آپ بیٹھ گئے ہو. اب پرچی والوں کے پیچھے تو میں بھائی جان نہیں چل سکتا نا.